اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ الثانی والعشرون التبیین وہی ثلاثۃ اقسام۔ توجہ فرمائی عزیزو، بحث ہماری آج خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ لام جارہ کا جو آخری معنی ہے، جس کو میں تعبیر کروں یعنی 22واں معنی، لام جارہ کا 22واں معنی تبیین ہے، اور اس کی آگے 3 قسمیں ہیں، وہی ثلاثۃ اقسام۔ لام جارہ کا 22واں معنی تبیین ہے، اور اس کی کتنی قسمیں ہیں عزیزو؟ 3 قسمیں ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ جو مفعول کو فاعل سے کیا کرتی ہے آقا جان؟ جدا کرتی ہے۔ ما یبین المفعول من الفاعل، وہ لام ہے جو مفعول کو بیان کرتی ہے فاعل سے۔ اور یہ کہاں ہیں؟ یہ کہاں ہیں؟ جب فعل تعجب اور اسم تفضیل جس میں حب یا بغض کا معنی پایا جاتا ہے، فعل تعجب یا اسم تفضیل جس میں حب یا بغض کا معنی پایا جاتا ہے، جب اس کے بعد لام آ رہی ہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے جی؟ یہ مفعول ہے، حب اور بغض کا یہ مفعول ہے۔ لیکن اگر الہ ہو بعد میں، حب و بغض کے بعد اگر الہ فلان آ جائے، الہ آ جائے، تو پھر مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو فلاں ہے الہ کے بعد والا وہ فاعل ہے۔ بھلا بات کیا ہوئی ہمارے عزیزوں؟ بات یہ ہو گئی کہ جناب آج ہم نے لام جارہ کا 22واں معنی اور آخری معنی جو ہے وہ شروع کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لام جو ہے وہ تبیین کے لیے ہوتی ہے، اور یہ لام جو تبیین کی ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی یہ ہے، ایسی لام ہے جو مفعول کو بیان کرتی ہے فاعل سے، یہ بتاتی ہے کہ یہ مفعول ہے، فاعل نہیں ہے۔ ایسی لام جو مفعول کو بیان کرتی ہے کہ یہ مفعول ہے، فاعل نہیں ہے۔ یہ کہاں ہیں؟ عرض کیا ہے فعل تعجب اور اسم تفضیل جس میں حب یا بغض کا معنی پایا جاتا ہے، اس کے بعد اگر آ جائے لفلانن تو یہ لام بتاتی ہے کہ یہ فلاں جو ہے یہ حب یا بغض کا مفعول ہے، اور اگر الی فلانن ہو تو امر بالعکس ہو جاتا ہے، یعنی یہ حب یا بغض کا جو ہے کیا بنتا ہے؟ فاعل۔ لے فلان ہو تو بنتا ہے مفعول، الی فلانن ہو تو بنتا ہے فاعل۔ لے فلانن ہو تو یہ بن جاتا ہے میرے بھائیو مفعول، اور الی فلان ہو تو بنتا ہے، الی کے بعد جو آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ فاعل ہے۔ یہ نشانی ہم لوگوں نے رکھنی ہے۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، بھلا کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک لام ہے جو تبیین کے لیے ہے، اور یہ لام جو تبیین کے لیے ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی لام ایسی ہے جو مفعول کو بیان کرتی ہے فاعل سے، لام یہ بتاتی ہے کہ یہ مفعول ہے، فاعل نہیں ہے۔ اور یہ آپ کو میں نے بتایا لام جو مفعول کو بیان کرتی ہے کہ یہ مفعول ہے، فاعل نہیں ہے،
یہ حب یا بغض والا مادہ ہو، فعل تعجب یا اسم تفضیل، فعل تعجب یا اسم تفضیل جس میں حب یا بغض کا معنی ہے، اس کے بعد جب یہ لام آ رہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مفعول ہے، فاعل نہیں ہے۔ لیکن اگر الا آ رہا ہو تو پتہ ہوتا ہے یہ فاعل بن رہا ہے۔ حب یا بغض جو ہے اس میں تفضیل یا فعل تعجب جس میں حب یا بغض کا معنی ہے، اس کے بعد اگر آ جائے لام لفلان تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فاعل نہیں ہے بلکہ یہ مفعول ہے۔ لیکن اس میں تفضیل جس میں حب یا بغض کا معنی ہے، اس کے بعد اگر الا لگ کے آیا ہے، الا فلان، تو پھر یہ فلان کیا بنتا ہے؟ حب یا بغض کا فاعل بنتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ لے فلان ہو تو یہ بنے گا مفعول، الا فلان ہو تو یہ بنے گا فاعل، یہ بنے گا فاعل عزیزو۔ ٹھیک ہو گئی بات آ جان؟ اچھا، اس کے بعد آ رہی ہے اسی لام کی جو تبیین ہے، تین قسمیں آپ کو بتائیں نا، لام کی جو تبیین کے لیے آتی ہے تین قسمیں ہیں۔ پہلی تو یہ ہو گئی جو مفعول کو بیان کرتی ہے فاعل سے، دوسری اور تیسری اسی لام کی جو تبیین کے لیے ہے، دوسری اور تیسری قسم یہ ہے۔ دوسری یہ ہے جو فاعل کو بیان کرتی ہے، در حالانکہ وہ فاعل مفعول کے ساتھ بھی مشتبہ نہیں ہوتا۔ ایسی لام ہے جو فاعل کو بیان کرتی ہے جبکہ وہ فاعل مفعول کے ساتھ جو ہے مشتبہ بھی نہیں ہوتا ہے، مفعول کے ساتھ وہ مشتبہ نہیں ہوتا ہے۔ اور تیسری لام وہ ہے جو مفعول کو بیان کرتی ہے جبکہ یہ فاعل کے ساتھ جو ہے مشتبہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ دوسری اور تیسری پھر سمجھو، لام جو تبیین کے لیے دوسری قسم ہے وہ یہ ہے کہ ایسی لام ہے جو فاعل کو بیان کرتی ہے اور وہ ایسی ہوتی ہے جو مشتبہ نہیں ہوتا ہے، فاعل جو ہے وہ مفعول کے ساتھ، فاعل کو بیان کرتی ہے لیکن فاعل مفعول کے ساتھ مشتبہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور تیسری یہ ہو جائے گی لام جو مفعول کو بیان کرتی ہے جبکہ وہ مفعول فاعل کے ساتھ مشتبہ نہیں ہے، مشتبہ نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ جو لام ہے، لام اس کا مدخول، اس لام کا جو مدخول ہے یا غیر معلوم من ما قبلہا، اور لام جو آ رہی ہے فاعل کو بیان کر رہی ہے یا مفعول کو، اس کا جو مجرور ہے، اس کا جو مدخول ہے یا ما قبل سے معلوم نہیں ہے، او معلومن، معلوم نہیں ہے یا معلوم ہے۔ اگر معلوم ہے تو اس کا جو بیان ہے اس کو جدا لایا گیا ہے، معلوم بھی ہے پھر بھی لایا ہے بیان کو تقویت کرنے کے لیے اور اس کی تاکید کرنے کے لیے اس کو لایا گیا ہے۔ اور ان سب میں جو لام ہے وہ کیا ہے جان؟ متعلق ہے ایک معذوف کے۔ لام ان سب میں جو متعلق ہے وہ کس کے آگا جان؟ ایک معذوف کے متعلق ہوتی ہے۔ دوسری اور تیسری قسم بلا کیا ہے لام کی جو تبیین کے لیے ہے، ایسی لام ہے جو فاعلیت کو بیان کرتی ہے، فاعل بھی وہ جو مفعول کے ساتھ مشتبہ نہیں ہو رہا ہے۔ اور پھر تیسری وہ بنے گی کہ ایسی لام جو مفعول کو بیان کرتی ہے
جب کہ وہ مفعول فاعل کے ساتھ ملتبس اور مخلوط نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جب ایسا ہے تو ہر ایک کا جو مدخول ہے، ہر دو لام فاعل کو بیان کرے یا مفعول کو، ہر ایک لام کا مدخول یا ما قبل سے غیر معلوم، معلوم نہیں ہے، من ما قبل سے، او معلوم یعنی یہ معلوم نہیں ہے، من ما قبل سے معلوم نہیں ہے یا معلوم ہے لیکن اس کا بیان جدا لایا گیا ہے کلام کی بیان کی تقویت کرنے کے لیے۔ تو اب جو لام ہے ان میں، لام ان سب میں، اس دوسری اور تیسری میں جو لام ہے اس کا متعلق کیا ہوگا عزیزو؟ لام کا جو متعلق ہے وہ کیا ہے؟ معذوف ہے۔ لام کا متعلق معذوف ہے۔ پھر تھوڑا سا اگر کہتے ہو تو عرض کر دیتا ہوں، دوسری اور تیسری قسم میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ لام تبیین، پہلی ایک لام کی قسم پڑھ لی ہے، دوسری یہ ہوگی کہ ایسی لام ہے جو فاعل کو بیان کرتی ہے جبکہ یہ فاعل مفعول کے ساتھ مشتبہ نہیں ہے۔ تیسری قسم لام کی وہ ہے جو مفعول کو مشخص کرتی ہے جبکہ یہ مفعول ہرگز فاعل کے ساتھ جو ہے اشتباہ نہیں ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، اس میں ایسے ہے۔ اب یہ جو آخری دو قسمیں ہیں، دوسری اور تیسری، اس لام کا جو مدخول ہے، لام کا جو مدخول ہے یا جناب علی یہ ما قبل سے جو ہے نا معلوم ہے یا معلوم نہیں ہے۔ اس لام کا مدخول ما قبل میں جو ہے یا معلوم ہے یا معلوم نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات عزیزو؟ اچھا، تو پھر اس کی پھر آگے کتنے بن جائیں گی؟ لام کا مدخول جو ہے اس کو ما قبل کے لحاظ سے دیکھیں کہ لام کا جو مجرور یا مدخول ہے ما قبل میں یا وہ معلوم نہیں ہے یا معلوم ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے تقریباً یہ بن جاتی ہیں 4 قسمیں نا میرے عزیزو، ہمارے پاس بن جاتی ہیں 4 قسمیں۔ ایک یہ ہے کہ لام ہے جو فاعل کو بیان کر رہی ہے، ٹھیک ہے، فاعل بھی وہ جو مفعول کے ساتھ مخلوط اور مشتبہ نہیں ہے، اور اس لام کا مجرور جو ہے ما قبل معلوم بھی نہیں ہے۔ توجہ کرو، 4 قسمیں کیسے بنی؟ لام ہے جو فاعل کو بیان کر رہی ہے، فاعل بھی وہ جو مفعول سے مشتبہ نہیں ہے، اور اس کا مجرور ما قبل سے جو ہے معلوم نہیں ہے، جیسے تباً لزیدن ہے۔ ٹھیک ہے، تباً لزیدن، یہ لام کیا کر رہی ہے؟ فاعل کو بیان کر رہی ہے، اور یہ فاعل وہ ہے جو مفعول سے مشتبہ بھی نہیں ہے، اور اس کا جو مجرور زید ہے یہ ما قبل سے معلوم بھی نہیں ہے۔ یہ ایک ہو گئی۔ دوسری اگر جان، لام ہے جو فاعل کو بیان کرتی ہے جو مفعول سے مشتبہ نہیں ہے، لیکن اس لام کا مجرور ما قبل سے کیا ہے؟ معلوم ہے۔ لام کا مجرور ما قبل سے کیا ہو رہا ہے؟ معلوم ہے کہ لام کا مجرور کون ہے؟ ما قبل سے معلوم ہے، جیسے ویہن لا، ویہن لا، تباً لزیدن و ویہن لا، ویہن لا ہے نا، تو یہ لاہو سے مراد کیا ہے؟ لاہو، لاہو کا جو مجرور ہے ما قبل سے معلوم ہے وہ کیا ہے؟ پیچھے آیا ہے تباً لزیدن و ویہن لہو، لہو سے مراد بھی وہی زید ہے۔ ٹھیک ہے، 2 ہو گئیں۔ اور تیسری ہے وہ لام جو مفعول کو بیان کر رہی ہے، ٹھیک ہے، جو فاعل سے مخلوط بھی نہیں ہے،
لام کا مجرور ما قبل سے معلوم بھی نہیں ہے، لام کا مجرور ما قبل معلوم بھی نہیں ہے، جیسے سکین لذے دن، ٹھیک ہے۔ چوتھی لام کی قسم وہ ہے جو مفعول کو بیان کر رہی ہے، جو فاعل سے مخلوط بھی نہیں ہے، لیکن اس کا جو مجرور ہے، ٹھیک ہے، مجرور وہ ما قبل سے کیا ہے معلوم ہے، جیسے جد ان لہو، جد ان لہو، یہ جو ہے لہو سکین لزیدن و جد ان لہو، لہو جو ہے اس سے مراد وہی زید ہے جو پہلے آیا ہے۔ تو خلاصہ یہ 4 صورتیں اس کی ہمارے پاس بن رہی ہیں۔ ٹھیک ہو گئی عزیزو بات میری؟ آج بھلا ہم نے کیا آپ کی خدمت میں بیان کیا؟ بیان یہ کیا ہے کہ لام جو جارہ تھی اس کے 22 معنی تھے، آج ہم اسی آخری کو بیان کرنا شروع کیا ہے کہ لام کی 22ویں جو مطلب ہے اس کا معنی بنتا ہے لام جارہ کا، وہ ہے تبیین، اور اس لام کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے جو مفعول کو بیان کرتی ہے فاعل سے، اور دوسری وہ ہے جو فاعل کو بیان کرتی ہے جبکہ وہ فاعل مفعول سے مخلوط بھی نہیں ہو رہا ہے، اور تیسری لام کی وہ بن جائے گی جو مفعول کو بیان کرتی ہے جو فاعل سے مخلوط نہیں ہے، جو فاعل سے مخلوط بھی نہیں ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور پھر یہ کہا کہ یہ جو دوسری ہے یا تیسری ہے، دوسری تیسری جو فاعل کو بیان کرتی ہے مفعول سے بھی وہ فاعل مخلوط نہیں ہے، یا تیسری جو مفعول کو بیان کرتی ہے فاعل سے بھی وہ مخلوط کیا ہے جان نہیں ہے۔ یہ ان کا لام کا جو مجرور ہے، لام کا جو مدخول ہے ما قبل سے یا وہ معلوم نہیں ہے یا معلوم ہے، تو اس کو ما قبل سے معلوم ہے یا معلوم نہیں ہے، اس کو دیکھیں نا دوسری تیسری کو ما قبل کے لحاظ سے، تو اس کی بن گئی ہیں 4 صورتیں، تکرار ہے لیکن مطلب ہے 4 صورتیں۔ ایک یہ ہو گئی کہ لام ہے جو فاعل کو بیان کر رہی ہے، اور وہ بھی فاعل وہ ہے جو مفعول سے مخلوط اور مشتبہ بھی نہیں ہے، اور اس کا مجرور بھی ما قبل معلوم نہیں ہے، جیسے تبا لزیدن۔ اور دوسری وہ بتائیے لام ہے جو فاعل کو بیان کر رہی ہے، جو فاعل مفعول سے مخلوط اور ملتبس نہیں ہے، لیکن اس لام کا مجرور ما قبل معلوم ہے، ویہن لا ہے۔ تیسری وہ ہے لام جو مفعول کو بیان کرتی ہے لیکن وہ مفعول فاعل سے مخلوط بھی نہیں ہے، لیکن اس کا مجرور ما قبل معلوم نہیں ہے، سکین لزیدن ہے۔ اور چوتھی جو ہے لام وہ ہے جو مفعول کو بیان کرتی ہے، ٹھیک ہے، جو فاعل سے مخلوط بھی نہیں ہے، اور اس کا مجرور جو ہے ما قبل کیا ہے جان معلوم ہے، جد ان لہو سکین لزیدن و جد ان لا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ آئیے توجہ فرمائیے، یہ تھوڑا آپ کی خدمت میں پیش کر لیتا ہوں، پھر آگے چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ الثانی والعشرون التبیین، 22واں معنی لام کا التبیین، تبیین ہے، لام جو ہے وہ تبیین کے لیے آتی ہے، بیان کرنے کے لیے آتی ہے۔ وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ، اس لام کی 3 قسمیں ہیں۔ أَحَدُهَا مَا يُبَيِّنُ الْمَفْعُولَ مِنَ الْفَاعِلِ، أَحَدُهَا ان جو 3 قسمیں ہیں، 3 قسموں میں سے أَحَدُهَا ان میں سے کیا ہے؟ ما یبین المفعول من الفاعل، ما وہ لام ہے جو مفعول کو بیان کرتی ہے فاعل سے، وَهَذِهِ تَتَعَلَّقُ بِمَذْكُورٍ، هذه یہ لام جو ہے تتعلق متعلق ہوتی ہے بمذکورٍ یعنی عامل مذکور کے متعلق ہوتی ہے، وَهَذِهِ تَتَعَلَّقُ بِمَذْكُورٍ یہ لام عامل مذکور کے متعلق ہوتی ہے، وَضَابِطُهَا
انت کا بعد فعل تعجب و اسم تفضیل مفہمین حبن و بغضن ضابط ہوا. اسلام کا ضابطہ یہ ہے کہ یہ فعل تعجب کے بعد یا اسم تفضیل کے بعد جو مفہمین حبن و بغضن جو فعل تعجب یا اسم تفضیل ہو بھی یا بغض کو سمجھا رہے ہیں ان کے بعد کیا ہے واقع ہوتی ہے. وضابطھا اسلام کا ضابطہ یہ انتا کا یہ واقع ہوتی ہے فعل تعجب یا اسم تفضیل مفہمین حبن و بغضن جن میں ہو بھی یا بغض کا معنی ہے. اس کے بعد تقولو تم کہو گے ما احبنی و ما ابغضنی. ٹھیک ہے یہ ہو گیا ما احبنی و ما ابغضنی. اب توجہ کرو آگے کیا ہونے والا ہے. اگر آپ نے کہا فَإِن قُلْتَ لِفُلَانٍ مَا أَحَبَّنِي لِفُلَانٍ یہ کہا فَأَنْتَ فَاعِلُ الْحُبِّ وَالْبُغْضِ آپ فاعل حب اور بغض ہیں. وَهُوَ مَفْعُولُهُمَا وَهُوَ اور فلاں لِفُلاں میں جو فلاں ہیں مفعولہما حب اور بغض کا مفعول ہے. حب اور بغض کا مفعول ہے. یہ پھر آگا جان جب یہ بن جائے گا حب اور بغض کا مفعول تو اس کا جو معنی ہے وہ کیا کریں گے. توجہ فرمائو یہ جب ہم نے اس طرح کہہ دیا ما احبنی لفلان فلاں بن گیا مفعول تو معنی یہ ہو جائے گا مجھے کیا ہے مجھے تعجب ہے کہ کتنا جو ہے نا مجھ سے دوست رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے در تعجب ہم کے چے قدر دوست دارم آن فلان شخص را. اس طرح کرو کہ تعجب میں ہوں کہ میں فلاں شخص کو کتنا دوست رکھتا ہوں. یہ وہ جو نا فلاں شخص وہ مفعول بننا ہے. ٹھیک ہے نا ما احبنی معنی یہ کرو گے کہ تعجب میں ہوں کہ میں فلاں شخص کو کتنا دوست رکھتا ہوں. یہ بن جائے گا وَإِن قُلْتَ إِلَىٰ فُلَانٍ اگر آپ نے کہا اِلَىٰ فُلَانٍ یعنی ما احبنی اِلَىٰ فُلَانٍ فَالْأَمْرُ بِالْعَكْسِ تو امر بالعکس ہے. کیا مطلب یعنی یہ فلاں فاعل ہے. ان قلت الی فلان اگر آپ نے کہا الی فلان فالامر بالعکس امر بالعکس ہے یعنی فلاں فاعل ہے پھر فلاں فاعل ہے. معنی یہ بنے گا کتنا زیادہ فلاں شخص مجھے دوست رکھتا ہے. کتنا زیادہ فلاں شخص مجھے دوست رکھتا ہے. فلاں شخص فاعل بننا ہے. کتنا زیادہ فلاں شخص مجھے دوست رکھتا ہے. کلیئر ہو گیا یہ کس کا معنی ہے ما احبنی الی فلان. اس کا معنی پھر یہ ہے الی فلان بن رہا ہے احبا کا فاعل. یہ معنی کرو گے کہ کتنا زیادہ فلاں شخص مجھے دوست رکھتا ہے. الثانی والثالث دوسری اور تیسری میں جو ہے لام تبیین کی قسم ما یبین فاعلیت غیر ملتبست بمفعولیت جو لام فاعل کو بیان کرتی ہے در حالانکہ فاعل مفعول کے ساتھ مشتبہ بھی نہیں ہے. ما یبین فاعلیت غیر ملتبست بمفعولیت یعنی وہ لام جو فاعل کو بیان کرتی ہے در حالانکہ وہ فاعل مفعول کے ساتھ مشتبہ نہیں ہے. وما یبین مفعولیت غیر ملتبست بفاعلیت اور وہ لام جو مفعول کو بیان کرتی ہے در حالانکہ وہ مفعول فاعل سے مخلوط اور مشتبہ نہیں ہے. آگے توجہ کرو وَمَصْحُوبُ كُلِّ مِنْهُمَا اِمَّا غَيْرُ مَعْلُومٍ مِنْ مَا قَبْلَهَا. مصحوب کا مطلب ہے مدخول. کل منہما مصحوب کل منہما ہر دو لام یعنی ہر دو سے کون سی مراد
وہ جو فائل کو بیان کر رہی ہے یا وہ جو مفعول کو بیان کر رہی ہے، لام ہر ایک کا جو مدخول ہے، مصحوب یعنی مدخول ہر ایک کا جو ہے، اما غیر معلوم من ما قبلہا، یا معلوم نہیں ہے من ما قبلہا، ما قبل سے یہ معلوم نہیں ہے، او معلوم، یا ما قبل سے یہ معلوم نہیں ہے یا معلوم ہے۔ مصحوب مدخول و کل منہما، ہر دو لاموں کا، لام فاعل لام مفعول جو بیان کر رہی ہے، ہر ایک کا مدخول اما غیر معلوم من ما قبلہ، ما قبل سے یہ معلوم نہیں ہے، او معلوم یا معلوم ہے۔ جب معلوم ہے تو پھر کیوں لائے؟ لیکن استؤنفا بیانہ تقویتا للبیان و توکیدا لہو، لیکن اس بیانہ فاعل یا مفعول کے بیان کو جدا لایا گیا ہے۔ بھئی جب پہلے معلوم تھا تو پھر دوبارہ کیوں لائے؟ لیکن استؤنف بیانہ فاعل یا مفعول کے بیان کو جدا لایا، تقویتا للبیان، بیان کی تقویت کرنے کے لیے، و توکیدا لہو، اور اس کی تاکید کے لیے، تقویتا للبیان و توکیدا لہ، بیان کی تقویت کے لیے اور اس کی کیا کے لیے؟ تاکید کے لیے۔ واللام فی ذالک کلہ متعلقۃ بمعذوف، ٹھیک ہے نا، لام جو ہے فی ذالک کلہ، ان سب میں لام جو ہے اس کا متعلق کیا ہے؟ بے معذوف، معذوف ہے، لام کا تعلق، ٹھیک ہے یہ نہیں، اس جو بنی ہیں جناب علی قسم، اس میں لام ان سب میں لام کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ معذوف کے ساتھ ہے۔ یہ دوسری اور تیسری بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس کی پھر جو لام کی بنی ہے نا ما قبل کے اعتبار سے، یا معلوم ہے یا معلوم نہیں، تقریباً 4 صورتیں بنی تھی، آپ کو بتایا تھا۔ تو لام جو آ رہی تھی، لام ان سب میں اس کا متعلق کیا ہے؟ معذوف ہے۔ واللام فی ذالک کلہ متعلقۃ بمعذوف، لام جو ہے ان سب میں اس کا تعلق بمعذوف، معذوف کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ بحث تھوڑی سی تھی دقیق، آگے بعد میں پڑھوں گا۔ بھلا آج ہم نے کیا بیان کیا آقا جان؟ آج آپ کو میں تھکا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ کیا بیان کیا؟ کہو کہ عرض بندے نے یہ کیا ہے کہ جو لام جارہ کا 22واں معنی ہے وہ ہم نے آج پڑھا ہے کہ وہ ہوتی ہے لام تبیین کی، اور پھر اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے جو مفعول کو بیان کرتی ہے فاعل سے، یعنی فاعل نہیں ہے یہ مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو لام ہے اس کا تعلق ہوتا ہے عامل مذکور کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ کہاں ہیں آپ کو بتایا ہے؟ فعل تعجب یا اس میں تفضیل، جس میں حب یا بغض کا معنی ہو اور اس کے بعد یہ لام آ رہی ہو، تو یہ بتاتی ہے کہ یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ مفعول ہے، یہ مفعول ہے۔ اگر اس احبنی یا ابغضنی کے بعد جو ہے الا لگ کے آئے، لام نہ آئے، تو پھر امر عکس ہوتا ہے، وہ بنتا ہے فاعل۔ یہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور دوسری تیسری جو بتائی ہے لام، ایک وہ ہے جو فاعل کو بیان کرتی ہے، ٹھیک ہے، وہ فاعل وہ ہوتا ہے جو مفعول سے بھی مخلوط نہیں ہوتا۔ پھر تیسری یہ تھی کہ جو مفعول کو بیان کرتی ہے اور وہ فاعل سے بھی مخلوط نہیں ہوتا ہے۔ پھر اس کا یہ دوسری تیسری جو فاعل کو بیان کر رہی ہے مفعول کو، لام ہے نا، لام کا جو مجرور کہوں، لام کا جو مدخول ہے، ٹھیک ہے، یا وہ ما قبل سے جو ہے معلوم نہیں ہے یا معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ اس اعتبار سے جب ہم نے دیکھا ہے لام کے مجرور مدخول کو ما قبل کے لحاظ سے یا معلوم نہیں ہے یا معلوم ہے، تو یہ ٹوٹل صورتیں بنائی تھیں آپ کی خدمت میں، کتنی بھلا؟ 4 بنی تھیں، 4، ٹھیک ہے۔ ہر ایک کی مثال بھی میں نے دی تھی۔ ان سب میں جو لام ہے اس اور دوسری تیسری والی میں لام کا جو متعلق ہے وہ کیا آگا جان؟ معذوف ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ تھوڑا مشکل مطلب تھا، میں اس کو ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتا ہوں،
کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آگے پھر پڑھ لیں گے جی. دوبارہ توجہ کرو. الثانی والعشرون التبیین, لام کا 22واں معنی تبیین ہے. وہی ثلاثۃ اقسام الاسلام کی 3 قسمیں. احدھا ما یبین المفعول من الفاعل. احدھا ایک وہ ہے جو مفعول کو بیان کرتی ہے فاعل سے. وہذا تتعلق بمذکور, اس لام کا تعلق بمذکور عامل مذکور کے ساتھ ہوتا ہے. وضابط ہوا ان تک بعد فعل تعجب و اس میں تفضیل مفہمین حبا و بغضا. اس لام کا ضابطہ یہ ہے کہ یہ واقع ہوتی ہے فعل تعجب یا اس میں تفضیل کے بعد ہو. اس میں تفضیل یا فعل تعجب جو سمجھا رہے ہیں مفہمین حبا و بغضا, حب یا بغض کو. تقول ما احبنی و ما ابغضنی, تم کہو گے ما احبنی و ما ابغضنی, یہ ہو گئے. فَإِن قُلْتَ لِفُلَانٍ, اگر آپ نے کہا لِفُلَانٍ, اگر آپ نے کہہ دیا, ٹھیک ہے, تو پھر جو ہے کیا مطلب بنے گا؟ فَأَنْتَ فَاعِلُ الْحُبِّ وَالْبُغْضِ, آپ فاعل حب اور بغض ہیں. وَهُوَ مَفْعُولُهُمَا, اور فلاں جو آیا ہے لِفُلاں والا فلاں وہ حب اور بغض کا ہے مفعول. وَإِن قُلْتَ إِلَى فُلَانٍ, اگر آپ نے کہا إِلَى فُلَانٍ فَالْأَمْرُ بِالْعَكْسِ, تو امر جو ہے بالعکس ہے, یعنی فلاں پھر کیا بنے گا؟ فاعل بنے گا. پھر فلاں فاعل بنے گا. لہذا معنی کرتے ہیں ما احبنی لفلان, اگر اس کا معنی کریں تو مفعول بنانا ہے لفلان کو, تو معنی یہ بنے گا تعجب ہے کہ کتنا زیادہ میں فلاں شخص کو دوست رکھتا ہوں. مفعول کا معنی تعجب ہے کہ کتنا زیادہ میں فلاں شخص کو میں دوست رکھتا ہوں. اگر اس کو آپ بناؤ گے فاعل ما احبنی الا فلان اگر کہو گے, اور الا فلاں کو بناؤ گے احبا کا کیا بناؤ گے؟ فاعل. تو پھر یہ ہے کتنا زیادہ فلاں شخص مجھے دوست رکھتا ہے. ٹھیک ہے. الثانی والثالث, دوسری اور تیسری لام کی جو قسم ہے لام تبیین کی 3 تھی نا, وہ ما یبین فاعلیتا غیر ملتبست بمفعولیت, لام جو فاعل کو بیان کرتی ہے لیکن فاعل بھی وہ ہے در حالانکہ مفعول سے مشتبہ نہیں ہے. وما یبین مفعولیت غیر ملتبست بفاعلیت, اور وہ لام ہے جو مفعول کو بیان کرتی ہے جبکہ وہ مخلوط اور ملتبس نہیں ہے فاعل کے ساتھ, فاعل کے ساتھ وہ مخلوط نہیں ہے. ومصحوب کل منہما اما غیر معلوم من ما قبلہ او معلوم, مصحوب کل منہما, ہر 2 لام کا جو مدخول ہے اما غیر معلوم من ما قبلہ, یا ما قبل سے معلوم نہیں ہے. مدخول کل منہما, مصحوب مدخول, ہر ایک کا مدخول معلوم نہیں ہے ما قبل سے, او معلوم یا معلوم ہے. جب معلوم ہے تو پھر لیکن استؤنف بیان ہو, لیکن بیان ہو یعنی فاعل ہو یا مفعول, اس کے بیان کو جدا نئے سرے سے لایا گیا ہے. کیوں؟ تقویتاً للبیان, پہلے بھی تھا نا, اب دوبارہ لائے تقویتاً للبیان, بیان کو تقویت دینے کے لیے, و توکیداً لا, اور اس کی تاکید کرنے کے لیے. واللام فی ذالک کلہ متعلقۃ بمعذوف, لام ان سب میں متعلق ہے اس کا بمعذوف, معذوف کے متعلق ہے. واللام فی ذالک کلہ, لام ان سب میں متعلقۃ بمعذوف, معذوف کے متعلق ہے. لام ان سب میں مراد آپ نے کون سی بلا لینی ہے بھائی؟ یہ لام کی دوسری اور تیسری قسم جو میں نے بتائی آپ کو, اس کی بات ہو رہی ہے کہ لام جو آئے گی ان سب میں متعلق کس کی ہوگی؟ معذوف کے. لام کا تعلق معذوف کے ساتھ ہے. اللہ کرے کہ میری یہ بات پہنچ گئی ہو. موفق مؤید رہو, سلامت رہو میرے عزیزو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.